آج ورلڈ کینسر ڈے ہے، اور اگر کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں آئے دن ہم کینسر ریلیٹڈ کیسز کے بارے میں سنتے ہیں. ڈیٹا ایسا سجیسٹ کر رہا ہے کہ پچھلے کچھ سال میں کینسر کیسز کشمیر میں کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر شبنم بشیر، جو ایک انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر ہیں، کلینک کے فاؤنڈر ہیں. ان کے کلینک کا نام ہے سینٹر فار بریسٹ اینڈ کولوریکٹل کینسر اینڈ نان کینسر ڈس آرڈرز. حال ہی میں انہوں نے ایک کلینک شروع کیا ہے، ایک آنکولوجسٹ ہیں، اس علم کو جانتے ہیں. تو انہی سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کینسر کا اسٹیٹ اور اسٹیٹس کیا ہے جموں کشمیر میں. میم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کشمیر کی بات کریں گے اسپیسیفکلی. کینسر کے بارے میں ہم دنیا بھر میں سنتے ہیں، بہت خطرناک بیماری ہے، لوگ اس سے تنگ آ گئے ہیں اب، کیونکہ اتنے زیادہ کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں. کشمیر میں کیا اسٹیٹس ہے اگر ہم کینسر کے حوالے سے دیکھیں؟ انفارچونیٹلی وہی ڈیٹا ہم لوگ بھی ریفلیکٹ کریں، ایکسٹراپولیٹ ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی وہی. اور اس کے علاوہ اور زیادہ پریشان کن باتیں یہ ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس کو 10 سال پہلے اسٹرائک کر دیتا ہے ایز کمپیئر ٹو گلوبل اسٹیٹس. تو اگر ہم 50 سال کی عمر مانتے ہیں باہر کی یورپین پاپولیشن کے لیے ہائی رسک، یہاں پہ 40 سال کی عمر میں ہی اسٹرائک کر جاتا ہے. اور ہمارے جیسے اسپیشلی بریسٹ کینسرس میں کچھ بہت ایگریسو پیتھولوجیز زیادہ کامن ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ اور ریسٹ آف دا کنٹری وچ از ٹرپل نگیٹو بریسٹ کینسر. تو اگر ہم صرف بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو ہر 28 میں سے ایک عورت کو لائف ٹائم رسک ہے بریسٹ کینسر ہونے کا ہمارے جموں کشمیر میں. ہاں جی، یہ سیم ڈیٹا ہے جو گلوبل ہے. یہ نون رسکس ہیں. رورل پاپولیشن میں کم، اربن پاپولیشن میں زیادہ، بیکاز اٹس اے ڈیزیز آف اربنائزیشن. اور کافی زیادہ نمبرز ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، نمبرز ایکچوئل بھی بڑھ رہے ہیں، انسیڈنٹس بھی بڑھ رہے ہیں اور ڈیٹیکشنس بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ نے کہا. اگر ہم کشمیر کی بات کریں، یہاں کون سا کینسر ایسا ہے جو سب سے زیادہ پریویلنٹ ہے، سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ عورتوں میں بریسٹ کینسر ایز ریفلیکشن آف دا گلوبل ڈیٹا اینڈ گلوبل اسٹیٹسٹکس. اور مردوں میں لنگ کینسر. کافی ٹائم تک ہم لوگوں کے پاس میں ڈیٹا تھا ایسوفیجل کینسرز کا بھی. سو وی ہیو ڈیٹا فرام اسکیمز، وی ہیو ڈیٹا فرام SMHS شرین باغ. تو ریجنل کینسر اور اسٹیٹ کینسر رجسٹریز جو ہماری ہیں. سو دس از دا ڈیٹا دیٹ وی ہیو کہ فوڈ پائپ کا کینسر اور لنگ کینسر نمبر 1 ہے، اینڈ دین میادے کا کینسر اور آنتوں کا کینسر اس کے بعد فالو کرتے ہیں. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ کشمیر میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. مردوں میں لنگ کینسر آپ نے کہا، واٹ آر دا مین ریزنز جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں؟ کیا ہماری ایئر کوالٹی تو فی الحال کے طور پہ اس لیول پہ خراب نہیں ہے جیسے باقی بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں؟ تو کیا ایسی وجوہات ہے جو لنگ کینسر کو اتنا زیادہ بڑھاوا دے رہی ہے؟ سب سے پہلی متھ تو یہ ہے کہ ہماری ایئر پولیوشن جو ہے لیولز بہت کم ہے. ایسا نہیں ہے، اسپیشلی ونٹرس میں بہت خراب ہو جاتی ہے ہماری ہوا. سو سری نگر بیکمس ون آف دا موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز ڈیورنگ دا ونٹرس. اور اس کے بہت سارے ریزنس ہیں. ایک تو ہمارا ونٹر میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کانگڑیاں، آگ جلانا، انگیٹھیاں، بخاریاں، دین اس کے علاوہ ہماری کافی زیادہ انڈسٹریز، سیمنٹ فیکٹریز، برک کلنز، یہ سب چلتا رہتا ہے. تو پولیوشن کا بھی اسٹیٹس خراب ہے، ایئر پولیوشن. اور دوسرا اسموکنگ بہت بڑا ریزن ہے. ہمارے ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہمارے لوگوں نے جو ہے آلموسٹ ڈیٹا جو پبلش ہوا تھا ہمارے نیوز پیپرس میں کہ 800 کروڑ کے آس پاس کا سگریٹ اسموک ہوا تھا ایک in 1 year. a huge number. And this smoking in any form, tobacco in any form is responsible for 30% of the cancers. جو 1/3 ہمارے کینسرز ہیں وہ صرف اس اسموک کی وجہ سے یا ٹوبیکو کسی بھی طرح سے کنزیوم کرنے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ملٹیپل ہنڈریڈس آف کیمیکلز رہتے ہیں ایک سگریٹ میں. اور انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا وبال ہے، کیونکہ یہ جو پی رہا ہے اس کو تو ہے یہ خطرہ، جو اس کے ساتھ میں بیٹھا ہے اس کو بھی سیکنڈ ہینڈ اسموک جا رہی ہے، اور جو وہاں پہ نہیں ہے اس کی پریزنس میں نہیں پیا جا رہا، بعد میں اس جگہ پہ آتا ہے، اس کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ تھرڈ ہینڈ اسموک از ایز ڈینجرس. اس کو 2 لوگوں کا تو ہم سنتے ہیں یوزلی. ایگزیکٹلی، لوگوں کو یہ تھرڈ ہینڈ اسموک کا کنسیپٹ نہیں ہے. اینڈ یو شوڈ لک ایٹ دا WHO ڈیٹا وچ سیز دیٹ سیکنڈ ہینڈ اینڈ تھرڈ ہینڈ اسموک از ایکولی بیڈ. ہر سال 8 لاکھ لوگ دنیا میں وہ مرتے ہیں اس اسموکنگ کی دھوئے کی وجہ سے جنہوں نے اسموک ڈائریکٹلی کیا ہی نہیں کیا سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ اسموک کی وجہ سے، کیونکہ یہ سوٹ ہے. آپ نے جہاں پہ بھی سگریٹ پیا وہ کہیں کرٹن پہ، کپڑے پہ، صوفے پہ، ہوا میں کہیں تو سیٹل ہوا، اور اس کے بعد کہیں تو آیا اس جگہ پہ. تو اٹ کیپس آن گوئنگ ٹو دیئر باڈیز، ان سائڈ دیئر باڈیز. اینڈ
So it's a very dangerous So thing, one thing is کہ ہمارا ایئر کوالٹی بھی ٹھیک نہیں ہے, ایک فیکٹر especially in winters. اسپیشلی ان ونٹرز, دوسرا بڑا فیکٹر اسموکنگ ہے. آٹو موبائلس دیکھیں ہر کسی کے گھر میں آج کل 2-3 گاڑیاں ہیں, تو وہ تو چھوڑ ہی رہی ہیں. So where does that carbon go, where does that soot go? اور اتنی آبادی بھی ہماری نہیں ہے, اتنا بڑا زمین بھی ہمارے پاس, اینڈ وی آر سراؤنڈیڈ بائی ماؤنٹینس, ہے نا, تو یہ بالکل اوپن اسپیس بھی نہیں ہے. سو اٹس ایکچولی ویری ڈینجرس تھنگ. اوکے, سو یو ٹاکڈ اباؤٹ بریسٹ کینسر. کیا جیسے دنیا بھر میں ہم سنتے ہیں کہ بریسٹ کینسر کافی پریویلنٹ ہے, کافی زیادہ آج کل خواتین پہ اثر کر رہا ہے, کیا وہ سیم چیز کشمیر میں بھی ہو رہی ہے, اسی اسپیڈ سے ریپڈلی یہاں بھی بڑھ رہی ہے؟ جی, ہم لوگ بالکل وہ گلوبل ڈیٹا ہم لوگ ریفلیکٹ کر رہے ہیں, لیکن ہماری عورتیں انفارچونیٹلی اس سے ینگر ہیں. ینگ ایج بریسٹ کینسر یہاں پہ بہت کامن ہے, اور وہ ینگ ایج بریسٹ کینسر ہوتا ہے اگر آپ کو 45 کی ایج سے پہلے ہوا بریسٹ کینسر. تو ہماری بہت ساری عورتیں تو 40 سے بھی لیس ہوتی ہیں, اور انفارچونیٹلی اس میں الگ الگ اقسام ہوتے ہیں بریسٹ کینسر کے. تو ہمارا ایک ہارمون پازیٹیو بریسٹ کینسر ہوتا ہے, ایک ہارمون جو ہے ٹرپل پازیٹیو ہوتا ہے جس میں ہارمون پازیٹیو اور HER2 پازیٹیو کینسرس ہوں گے, ایک HER2 انریچڈ ہے یا ٹرپل نگیٹیو جس میں کوئی ریسپٹر نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹرپل نگیٹیو بہت ایگریسو فارم ہے, یہ ٹرپل نگیٹیو کینسرس بہت رائز پہ ہیں, بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. وی نیڈ ٹو لک انٹو دیٹ ڈیٹا, وی نیڈ ٹو لک انٹو دوز ریزنس. اور انفارچونیٹلی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارا ہے جین ایمپلیفیکیشن ہوتی ہے, کوئی بھی میوٹیشن ہو تو, کیونکہ آپس میں شادیاں ہوتی ہیں تو نزدیک کے یا دور کے رشتے دار ہوتے ہیں آپس میں, تو اگر کوئی جین ادھر سائلنٹ تھا تو وہ پینیٹریشن ہو جاتی ہے, وہ ایک دم سے ہاں جی وہ دکھ جاتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے بریسٹ کینسر میں؟ آپ نے شروع میں کہا کہ یہ اربن بیماری ہے, یعنی شہروں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز. تو کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو پروموٹ کر رہی ہے, اتنا زیادہ بڑھاوا دے رہی ہے؟ کینسرز اینی ہاؤ اور ملٹی فیکٹوریل, بہت سارے وجوہات ہوتے ہیں ہمارے پاس میں. ایک تو ہماری ایک جینیٹک ٹینڈنسی ہوتی ہے کوئی بھی بیماری ہونے کی, اور وہ جینیٹک ٹینڈنسی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے فیملی سے لی ہو. ہمیں بھی ایک جینیٹک ٹینڈنسی ہوگی کوئی بھی میوٹیشن ہونے کی. فار ایگزامپل اسپوریڈک, تو 80 to 90% آف بریسٹ کینسر تو اسپوریڈک ہے, ان میں کوئی فیملی ہسٹری آپ کو نہیں ملے گی. لیکن اگر فیملی ہسٹری ہے, ایک فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہے تو ڈبل ہو جائے گا رسک, 2 فیملی جو ہے ریلیٹیوز ہیں آپ کے تو ٹرپل ہو جاتا ہے اس عورت کا رسک. کچھ جو وجوہات ہیں وہ سارے کینسرز میں کامن ہوتے ہیں, کچھ اسپیسیفک ٹو بریسٹ ہیں, کچھ ماڈیفائبل ہیں, کچھ نان ماڈیفائبل ہیں. بریسٹ کینسر میں جیسے اگر ہم نان ماڈیفائبل دیکھیں تو ایج ایک رسک ہے, جینڈر پہلے ایک رسک ہے, لیس دین 1% ہے, لیکن وہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے بریسٹ کینسر, لیس دین 1% مردوں کو. سو 99% آف بریسٹ کینسرز ول بی ویمن. تو جینڈر اپنے میں ایک فیکٹر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ایج, باہر کی پاپولیشن کے لیے 50, ہماری پاپولیشن کے لیے 40 کی ایج ایک کٹ آف ہو جاتی ہے ہائی رسک کے لیے. اور اسی طرح اگر عورت تھوڑا سا بھی ٹال ہے تو اس کا سلائٹلی انکریز رسک ہوتا ہے. لیفٹ سائڈ کا بریسٹ ہے تو اس میں زیادہ کینسر ہونے کے سلائٹلی چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بریسٹ زیادہ ڈینس ہوتا ہے, پہلے نیورول ڈیولپ ہوتا ہے. اسی طرح یہ تو خیر کوئی ایتھنسٹی ہے, ریس ہے, جیسے ایشکنیزی جیوز ہیں یا جو نارتھ امریکہ کی عورتیں ہیں ان کا رسک زیادہ ہے. اسی طرح یہاں پہ ہم لوگوں نے دیکھا ساؤتھ میں تھوڑا سا اس کا زیادہ ہے, یہ ساؤدرن پارٹ آف دا کشمیر, دیٹ کوڈ بی بیکاز آف لائف اسٹائل. سو اسی طرح انفیکٹ بارامولہ از سیکنڈ نمبر, سری نگر از 1 and followed by Baramulla and followed by Anantnag. So Baramulla in fact north is more in breast cancers. So one is that, and the other are say modifiable risk factors. جیسے ایک اور نان ماڈیفائبل ہے, اگر بچپن میں اس عورت کو مینٹل پورا ریڈیشن تھراپی لگی ہو ہاجکنز لمفوما کے لیے تو اس کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. ماڈیفائبل رسک فیکٹر جس پہ ہمارا کنٹرول ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اگر وزن ان کا زیادہ ہے, صرف وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے 20% چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بریسٹ کینسر ہونے کے, اور 40% زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں آنتوں کا کینسر ہونے کے, صرف وزن زیادہ ہونے کے. صرف وزن اگر اوور ویٹ ہو گیا, صرف اوور ویٹ اگر ہے. سو میجر فیکٹر کیا رہتا ہے بریسٹ کینسر میں؟ جیسے آپ نے کہا کہ لنگ کینسر میں دھواں ایک میجر فیکٹر. یہ سارے فیکٹرز دیکھیں, کسی میں بھی کوئی بھی فیکٹر اس میں سے ریسپانسبل ہو سکتا ہے. میں آپ کو پرسنٹیج وائز بتا رہی ہوں. جیسے ان ایکٹیویٹی, اگر آپ بہت کام نہیں کریں, سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے آپ کا, ارریسپیکٹو آف کہ آپ کا وزن کتنا ہے, اگر آپ ایکٹیو ہیں, صرف ایکٹیو ہیں, تو 25% آپ کے چانسز ہو جاتے ہیں کم بریسٹ کینسر ہونے کی یا باقی اوور آل کینسر ہونے کے بھی. تو انڈیویجول رسک فیکٹرس ہیں. 30% ہم نے کہا اسموکنگ صرف کینسر کا رسک نہیں بڑھاتا, کینسر کا ایگریشن بھی بڑھاتا ہے. ان لوگوں میں میوٹیشنز ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہیں, تو ایک تو کینسر ہونے کا چانس زیادہ ہے, دوسرا کینسر خطرناک ہونے کا چانس زیادہ ہے. یعنی اگر وہ اسموکنگ نہیں کریں گے تو شاید بچنے کے چانسز اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو ایسے چانسز اور خراب ہیں. تو کیا میم یہاں ایسا بھی کوئی ٹائپ آف کینسر, جیسے ہم بات کر رہے ہیں
زیادہ کامن کیا ہے؟ کچھ ایسے کینسرز بھی ہیں جو پچھلے کچھ وقت میں یہاں آئے جن کے بارے میں ہم شاید پہلے نہیں سنتے تھے اور وہ اب یہاں آنا شروع ہو گئے اور اب وہ چیزیں بھی یہاں بڑھنا شروع ہو گئی. کینسرز تو اوور آل دیکھیں یہ کامن کینسرز ہیں, کچھ تھوڑا کم کامن کینسرز رہتے ہیں, جیسے اسکن کا کینسر ہے, پروسٹیٹ کا کینسر ہے, ٹیسٹیکل کا کینسر ہے, یہ لیس کامنر کینسرز ہوتے ہیں. پر اوور آل ایسی کوئی ڈرامیٹک چینج نہیں ہوئی ہے کہ میں کہوں کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ کانگڑی کینسر زیادہ ہوتا ہے, انفیکٹ وہ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, بیکاز اب کانگڑیوں کا چلن بہت زیادہ شہروں میں تو کم سے کم نہیں رہا ہے, نہیں تو اس کی وجہ سے جو ہے اسکن خراب ہو جاتی تو روزہ کینسر ہونے کے چانسز, اس کو کہتے ہی تھے کانگڑی کینسر, سو اس کی وجہ سے وہ چلن تھوڑا سا کم ہوا ہے. بٹ اوور آل ڈیزیزز تو کافی بڑی ہیں الگ الگ قسم کی, ہمارے ہیلتھ اسٹائل اس کی وجہ سے, جیسے مان لیں ہم لوگ پہلے کہتے تھے انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز ہے آنتوں کا, السریٹیو کولائٹس یا کرونز, وہ تو ادھر ہوتی نہیں, وہ تو ویسٹرن پاپولیشن کی ڈیزیز ہے. پر ہمارا رہن سہن کھان پان ایسے چینج ہوا کہ وہ ڈیزیز بھی ہم اتنی کامنلی دیکھ رہے ہیں. تو وہ ڈیزیز اگر کسی کو بہت لمبے عرصے تک رہتی ہے, اٹ کین انکریز دیئر رسک آف انٹسٹائنل کینسر. اوکے, سو آپ نے کانگڑی کینسر کہا, کیونکہ ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو مانتے بھی نہیں, اس پہ یقین بھی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اٹ از پارٹ آف کلچر اینڈ ایوری بڈی لوز کانگڑی. سو کیا یہ سچ میں ہوتا تھا اور کتنا ہوتا تھا کشمیر میں؟ اس کی جو ہے انسیڈنس کم تھی. یہ ان ہماری عورتوں کو ہوتا تھا جو بہت کلوزلی کانگڑی اپنے جسم کے ساتھ رکھتے تھے, ان کو ایردما یا بگنیس ہو جاتا تھا اور اس کے بعد میں السریشن ہو جاتی تھی, اور ادھر وہ کینسر ہوتا. کافی ریئر ہے, بڑی اینٹیٹی ادھر سے ہی نام ملا ہے اس کینسر کو. تو میجورٹی آف دا ٹائم جو نارمل اسکن کینسرز ہیں ہمارے, وہ ادھر ہمارے ایریا میں تھوڑے سے کم ہے ان کا چلن. لائف سٹائل پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. لائف سٹائل آج ایک فاسٹ موونگ ورلڈ ہے, ڈیجیٹل ورلڈ ہے, آن لائن کام کرنے کا کلچر شروع ہو گیا, تو زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی بھی شاید کچھ لوگوں کو نہیں ملتی ہے. تو کیا ہمارا لائف سٹائل بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے ان سب چیزوں میں؟ اور اگر کسی کا ایسا لائف سٹائل ہے تو انہیں کیا کچھ چیزیں کرنی چاہیے؟ ایز وی آلریڈی ڈسکسڈ, دے کین ریڈیوس دیئر رسک بائی 25% جسٹ بائی بینگ ایکٹیو. 30 to 50% کینسرز ہمارے پریونٹیبل ہیں. ہیلتھ ہمارا ٹھیک کرنے سے, انفیکشنز کئی سارے جو ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے وہ کنٹرول کرنے سے, فزیکل ایکٹیویٹی اور وزن بڑھانے سے اور اسموکنگ اوائڈ کرنے سے آپ 40 سے 50% کینسرز کا ہونا روک سکتے ہیں, اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی. اگر آپ اسموک نہیں کر رہے ہیں تو اسموکنگ کیونکہ 30% کینسرز کاز کرتا ہے. اسی طرح انفیکشنز جو ہے ہمارے ویسٹرن پاپولیشن میں, ویسٹرن ورلڈ میں 4% کینسرز ہوتے ہیں انفیکٹیو ڈس آرڈرز کی وجہ سے. ہمارے یہاں ہم ابھی بھی لڑ رہے ہیں 25 to 30% کینسرز آر اونلی بیکاز آف انفیکشنز. جیسے پیٹ میں جو ہے جو اسٹمک ہے جس کو میادہ کہتے ہیں, اس میں اگر ایچ پائلوری بیکٹیریا کا انفیکشن ہے تو رسک آف اسٹمک کینسر انکریزز. اگر اسی طرح HPV وائرس ہے, ہیومن پیپلوما وائرس ہے, تو عورتوں میں سروائکل کینسرز جو بچے دانی کا منہ ہوتا ہے اس کے کینسرز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یا مردوں میں پینائل کینسرز ہوتے ہیں, پر ہمارے یہاں شکر ہے پروردگار کو وہ نہیں ہو رہے کیونکہ سرکمسائزڈ ہیں سارے مرد, اور پان گٹکا تمباکو نہیں لیتے ہیں, تو منہ کا کینسر بھی یہاں پہ نہیں ہے, نہیں تو HPV از ریسپانسبل فار دیٹ آلسو. اسی طرح اگر لیور کینسرز کی بات ہم کریں تو ہیپیٹائٹس B and C آر نون فیکٹرز. 10 سے 15 سال میں اگر کسی کو یہ انفیکشن ہوا تو اس کے 10 سے 15 سال کے 20 سال کے بیچ میں جو ہے ان کو یہ لیور کینسرز ہونے کی چانسز شروع ہو جاتے ہیں. سو دے ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, دے ہیو ٹو گیٹ دیئر آفٹر 10 years آف دس انفیکشن دے شوڈ اسٹارٹ گیٹنگ دیئر لیور اسکرین. سو جو کچھ ایسے کیسز ہیں, خاص طور پہ یہ ان جگہوں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جہاں ڈرگ ایڈکشن زیادہ ہے, جو یوز سرنج استعمال کرتے ہیں, کیا ان کی وجہ سے بلڈ کینسر یا اور کسی ٹائپ کا کینسر ہونے کا خطرہ ہے؟ کیونکہ HIV کیسز تو ہم دیکھتے ہیں, ان کے بارے میں HIV کے ساتھ ریلیونٹ اور جیسے لمفوماز اور سارکوماز رہتے ہیں. اسی طرح ہمارا یہ ایپسٹن بار وائرس ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں کچھ کینسرز. جہاں آپ نے پرک کی بات کی, تو جو بھی نیڈل سٹک سے انفیکشنز کراس ہو سکتے ہیں, ویدر اٹ از HIV, HCV اور ہیپیٹائٹس B, ان سے ریلیٹڈ obviously کینسرز بھی ہو سکتے ہیں. اینڈ انفارچونیٹلی وی آر فائٹنگ اے ہیوج menace of drug addictions in our population. Yes. So that is the another issue. aspect. So if we talk about cancer only, کشمیر میں اگر آپ کے پاس کچھ ڈیٹا اویلیبل ہو جو آپ بتا سکیں کہ پچھلے کچھ سال میں کتنا زیادہ اس میں انکریز دیکھنے کو ملا ہے, کیونکہ ہم زبانی طور پہ تو یہ باتیں سنتے ہیں کہ انکریز ہے, یا ڈاکٹر حضرات بھی ہمیں بتاتے ہیں
کہ وقتاً فوقتاً یہ بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم جو بڑے ہاسپٹلس ہیں اس سے کنز ہیں ایس ایم ایچ سے وہاں بھی جاتے ہیں تو کافی سارے پیشنٹس ہمیں وہاں ملتے ہیں جو کیمو تھراپی ریڈیو تھراپی وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی وجوہات تو آپ نے بتائی, کیا نمبرز آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمبرز ہیں؟ دیکھیں وہ اپروکسیمیٹ نمبرز ہمارے اسٹیٹ رجسٹریز میں ہی رہتے ہیں. سارا ڈیٹا وہ لوگ ایسے پبلکلی نہیں ڈسکلوز کرتے ہیں, وہ رجسٹریز کو سرو ہوتا ہے. بٹ جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے جو انہوں نے پریزنٹیشنز میں اپنے دکھایا ہے یا جو وقتاً فوقتاً پرنٹ ہوتا رہتا ہے, اس میں 21 سے 22 کا اگر میں ڈیٹا بتاؤں تو اپروکسیمیٹلی 17,000 کیسز جو ہیں کینسر کے صرف اسکمس نے رجسٹر کیے تھے, وچ از آر اسٹیٹ رجسٹری. ایک سال کا ڈیٹا ہے, ایک سال کا ڈیٹا ہے یہ. تو 17,000 کے آس پاس میں ان کے وہ کینسر پیشنٹس تھے جو ان کے ہاسپٹل بیس کینسر رجسٹری ہے. یہ 21 سے 22 کا ڈیٹا تھا اور اس میں قریباً 1100 انہوں نے بریسٹ کینسرز مینشن کرے تھے. سو اٹس اے پریٹی گڈ نمبر. وی آر ٹیکنیکلی سی کینسرز آر نیو ایج ایپیڈیمک. تو یہ ایک وبا ہے, ایک قسم کا ٹائم بام ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. انفیکٹ پھٹ رہا ہے پر ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا بیکاز پیپل ہیو دیٹ اسکیئر آف دس بگ سی. لوگ جاننا نہیں چاہتے ہیں اس کے بارے میں. ان کو لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہم اگر بات کریں گے تو ہمیں ہو ہی جائے گا. وہ بدشگنی جیسے مانتے ہیں لوگ. کافی سارے سوشل ٹیبوز اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اگر بریسٹ میں کسی فیمیل کو کوئی چینج ہو رہی ہے تو وہ بتانا ہی نہیں چاہتی کسی کو. جہاں تک یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ 60% آف آور پیشنٹس آر کمنگ ان اسٹیج 3 اسٹیج 4 جہاں پہ ان کے سروائیولز ڈرامیٹکلی ڈراپ ہو رہے ہیں. ہم ان کو اتنا زیادہ کچھ آفر نہیں کر پا رہے ہیں, جبکہ اگر یہی پیشنٹ ہمارے پاس میں اسٹیج 1 میں آتا ہے تو اس کے سروائیول آلموسٹ 100% ہے. وہ ایبسلیوٹلی نارمل زندگی گزار سکتا ہے اپنے ٹریٹمنٹ کے بعد میں جیسے باقی پاپولیشن. اس سے فالو اپ پہ رہنا ہے. یہ چیز لوگوں کو سمجھانا کہ آپ کے اگر انیشیل اسکریننگز جو ہے نا, اسکریننگز ہیں جب آپ کے پاس میں کوئی سمٹم نہیں ہو تو آپ 40 کا ٹائم ہٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس میں اسپیشلی اگر ان میں سے کوئی بھی ہائی رسک فیکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا وچ فیو آف دیٹ وی ڈڈ ناٹ ڈسکس ایکچولی, وہ اس ڈسکشن میں رہ گیا جو اسپیسیفک ٹو بریسٹ ہیں. جیسے اگر آپ کے پیریڈز بہت جلدی شروع ہوئے ہیں 12 سال سے کم کی عمر میں, یا آپ کی ماہواری 55 سال کی عمر کے زیادہ رہی ہے, تو یور ایکسپوجر ٹو دا ہارمونز از مچ. اگر آپ کی پرومیچور اوویرین فیلئرس ہوئے اور آپ نے ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی لیا اپنے مینوپاز کے لیے تو رسک بڑھ جاتا ہے. اگر کسی نے تھوڑا سا اپنا پہلا بچہ کی جو ڈیلیوری ہے وہ 35 سال کے بعد میں کری ہے تو ان کا رسک سلائٹلی انکریز ہو جائے گا. بریسٹ فیڈنگ نہیں کر پائی ہے عورت کسی بھی وجہ سے تو اس کا رسک سلائٹلی انکریز ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہمارا رسک بڑھا دیتی ہیں بریسٹ کینسرز کا. تو یہ ان میں سے اسپیشلی کوئی بھی عورت اگر ہے اس ہائی رسک فیکٹر میں جو آ رہا ہے, جو بھی ہم نے سارے گروپس ڈسکس کیے, اس کو کم سے کم جا کے اپنی اسکریننگس ٹائم پہ 40 سال کی عمر میں شروع کرنا. 40 سال کوئی بھی عورت آ جاتی ہے اور انہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان ایریاز میں آتے ہیں فال کرتے ہیں, کم سے کم ان لوگوں کو تو شروع کرا ہے. حالانکہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے. کئی بار ہم لوگ وی گیٹ بیفلڈ کہ 15 سال کی عمر میں شادی ہو گئی, 5-6 بچے تھے, سب کو 3-3 سال دودھ پلایا, تبھی بھی ان کو بریسٹ کینسر ہوا. سو اٹ از ملٹی فیکٹوریل. اپنی ٹینڈنسی ہماری کتنی ہے بریسٹ کینسر ہونے کی یا کوئی بھی کینسر ہونے کی, پھر ہمارا انوائرمنٹل ایکسپوجر کسی بھی کارسینوجن کو کتنا ہے, اینڈ ایپیجینیٹکس, اس انوائرمنٹ نے کیا چینجز لائے ہمارے جینس میں, اس کی وجہ سے ہم امپیکٹ ہوئے. تو ہم لوگ جب تک وہ پوری طرح سے اسکریننگ جینیٹک نہیں کریں گے ہمیں اپنا رسک تو پتہ ہی نہیں, تو نتیجہ کیا ہے. تو ہمارے پاس علاج کیا ہے, الرٹ رہنا, اویئر رہنا. سو اویئر اور الرٹ پہ بات کرتے ہیں تھوڑی بہت, کیونکہ کشمیر جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ ہم ایسی سوسائٹی میں ہیں جہاں اس کے بارے میں بات کرنا بھی ٹیبو سمجھا جاتا ہے. وہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے, اور ڈاکٹرز سے کیا ہم گھر میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر پاتے. تو یہ چیز ختم کرنے کے لیے یا اس کی کوشش میں کیا کچھ کرنا چاہیے, اویئرنیس کس طریقے سے کی جا سکتی ہے؟ اویئرنیس پروگرامس, جنرلائزڈ اویئرنیس پروگرامس, آؤٹ ریچ پروگرامس, سوسائٹی کو بات کروانی ہے اس کے بارے میں. جیسے میں نے ایک چھوٹی سی ہمبل کوشش کری تھی, 2 کینسر اویئرنیس ایونٹس اسٹارٹ کیے تھے کشمیر میں, ایک پنک ایکتھون اور بلو تھون, کولیکٹل کینسر اور بریسٹ کینسر کے لیے. اس میں ہم نے جا کے سوسائٹی کو انوالو کرنا ہے, انگیج کرنا ہے. جو دیکھیں اگر آپ 30 سے 50% کینسر جو پریونٹیبل ہے ان کو بچانا ہے تو ہم نے کس گروپ کے ساتھ بات کرنا ہے جہاں پہ آپ لائف سٹائل سکھائیں اور وہ بڑے ہوں اسی لائف سٹائل کے ساتھ میں تاکہ ان کو نہیں ہو. تو ہم نے یوتھ کو ٹارگٹ کرنا ہے. 14-15 سال کی عمر سے زیادہ بڑا ہے بچہ تو اس پہ ریلیونٹ ہے یہ. تو ہائر سیکنڈری اسکولز میں, ہمارے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پیریفری میں, سب جگہ یہ پروگرامز ہم نے کرنے چاہیے جہاں پہ ہم جا کے ان کو سکھائیں
کہ بچے آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے چانسز جو ہیں کم ہو جائیں گے, آپ ایسے کریں گے تو آپ کے چانسز کم ہو جائیں گے کینسر ہونے کے. ہم بار بار یہ چیز دہراتے رہیں گے, اس چیز کو ٹیپ کرتے رہیں گے ان کے دماغ میں, تو جا کے یہ جنریشن جو گرو کرے گی اوبیسلی ان کے دماغ میں تو ہے ہی, تو آگے آنے والی جنریشن جب یہ فالو کریں گے تو گھر پہ اپنے آپ جو ہے احتیاط, ہاں جی, وہ ایک روٹین بن جائے گا کہ ہم نے اینول چیک اپس کروانے ہیں, پریونٹیو آنکولوجی کے بارے میں بات کرنی ہے, ہم نے اسموکنگ نہیں کرنی, ہم نے ہیلدی کھانا ہے, ہم نے جنک نہیں کھانا ہے. We have to work really hard for this. اور یہ سب گورنمنٹ نہیں کر پائے گی, صرف گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز نہیں کر پائیں گی, ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہے اس میں. ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو, ہمارے کینسر سینٹرز جو ہیں ان کو, پرائیویٹ ہم لوگوں کو, گورنمنٹ کو, پالیسی میکرز کو, لوگوں کو ایک ساتھ میں کولیبریٹ کر کے یہ پروگرامز رن کرنے پڑیں گے, تب جا کے ہم وہ چینج جو ہے جو آنی چاہیے وہ لا پائیں گے. بالکل. میں ایک دو اور سوال ہیں آخر میں وہ پوچھنا چاہوں گا. اگر کسی شخص کو کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ اس کو سب سے پہلے کیا کچھ ٹریٹمنٹ لینا چاہیے یا کہاں جانا چاہیے, اور اس کی فیملی کی کتنی ریسپانسبلٹی بنتی ہے, انہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ فیملی کی بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں اگر ہم بریسٹ کینسر کے حوالے سے بات کریں تو 99% ہمارے پیشنٹس تو عورتیں ہیں, لیکن وہ چاہے ایجوکیٹڈ ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ ہیں, چاہے کچھ بھی ہیں, the onus of getting them to the system, to getting into the healthcare facility lies on that man and the family. That is the kind of society we're living with. Patriarchal society ہے, so usually مرد ہی اس کو لے کے آتا ہے, تو ان کی huge responsibility ہو جاتی ہے towards that patient, towards the welfare of that patient. مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ ایک ہیوج اسٹریس ہے ان سارے کیئر گیورس کے لیے بھی, کیونکہ ان کو پیشنٹ کو بھی لانا ہے, پھر فائنینسز بھی مینیج کرنے ہیں, پیشنٹ کو وہ سپورٹ کرنا ہے, تو اٹس اے بگ تھنگ. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی سمٹم ہے اس سے ریلیٹڈ جو آپ کا اسپیشلسٹ ہے اس کی ہیلپ سیک کریں. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ اگر ہم غلط جگہ جائیں گے, غلط صلاح لیں گے تو علاج بھی غلط ہوگا. ہم اگر آنکھیں بند کریں گے, اپنے سمٹمس پہ لے کے نہیں جائیں گے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس میں, تو آبویسلی ہم ڈائگنوز بھی نہیں ہوں گے, اور ٹریٹمنٹ بھی بہت لیٹ ہوگا, پیسے زیادہ خرچ ہوں گے, موڈیلٹی زیادہ ہمیں ٹریٹمنٹ کی لگانی پڑیں گی, اور آؤٹ کمس کم ہوں گے. تو یہ ٹرپل نقصان ہے پیشنٹ کا. تو اگر ہم سٹیج 1 سے پہلے ہی انفیکٹ سارے دھیان دیں چھوٹے چھوٹے سمٹمس پہ, جیسے جو انٹسٹائن کا کینسر, جو میادے کا کینسر ہے, صرف 3 چھوٹی چیزیں ہو سکتی ہیں بندے کو. کنٹینیوس ایسیڈیٹی رہ سکتی ہے, کھانے کا من نہیں کر رہا ہے اس کا, اور انرجی لیولز بہت لو ہو رہے ہیں. اتنی سائنز اینڈ سمٹمس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم دوائی پہ دوائی نگلتے رہتے ہیں. ہم لوگ جا کے انڈوسکوپیز نہیں کراتے. کوئی بھی سائن اینڈ سمٹم, چاہے وہ کھانسی ہے کنٹینیوس, چاہے کھانسی کے ساتھ بلڈ آ رہا ہے, چاہے وزن گھٹ رہا ہے, چاہے HB گھٹ رہا ہے, جو کہ صرف انٹسٹائنل کینسر, رائٹ سائڈ کے انٹسٹائنل کینسر کا ایک سائن صرف انیمیا ہو سکتا ہے, صرف ہیموگلوبن کم ہے, بلڈ جس کو کامن زبان میں بلڈ کم ہے بولتے ہیں, HB کم ہے اس پیشنٹ کا, یہ آنت کا کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ہے. یا کسی کا اچانک سے وزن گر رہا ہے, یا کسی کا کھانے کا من نہیں کر رہا ہے, یا وامٹنگس ہو رہی ہیں, یا کوئی لمپ ہے بریسٹ میں, یا کوئی چینجز ہو رہے ہیں نپل میں, کوئی اسکن ایکسکوریشن ہو رہی ہے, یہ بہت سٹل سائنز ہیں. لیکن جب تک ہم جا کے اس کو دکھوائیں گے نہیں, اس کو ڈائگنوز نہیں کروائیں گے, ہمیں پتہ نہیں چلے. تو یہ ساری چیزیں کنٹینیوس ٹائم پیریڈ تک ہونی چاہیے, کم سے کم ہفتہ 2 ہفتہ یہ اگر سمٹمز رہیں تو ڈو ناٹ اگنور اٹ. جیسے سمپل سائنس, اسٹول کے ساتھ بلڈ آنا, وہ ہیمورائڈ میں بھی ہو سکتا ہے, فشر میں بھی ہو سکتا ہے, انفیکشنز میں بھی ہو سکتا ہے, کینسر میں بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم علاج نہیں کروائیں گے تو پتہ کیسے چلے گا؟ یعنی اگر ہم چیک کرائیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں اسی طرح کسی کو کانسٹیپیشن ہے, اب لوز موشن شروع ہو گئے, لوز موشن سے کانسٹیپیشن ہو گئی, کچھ تو بہت ٹیمپریری چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ کا ٹوائلٹ بدل گیا, آپ کا کھان پان بدل گیا, آپ کا اسٹریس لیول بدل گیا, تو وہ ہفتے 10 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اینٹی بایوٹکس سے رسپونڈ کرتا ہے. ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, ریسپانس نہیں آ رہا ہے, سمٹمز ہیں, تو جا کے کولونوسکوپی کروائیں. میادے کی پرابلمس ہیں, 2 ہفتے سے زیادہ ہیں, جا کے انڈوسکوپیز کروائیں, کیونکہ کولونوسکوپی اگر ہم نے کری وہ نارمل ہے, 10 سے 15 سال تک ریپیٹ نہیں کرنی ہے, تو واٹ آر وی لوزنگ. اچھا, اگر آپ وہ ٹیسٹ کراتے 15 سال تک, 10 سال تک, اگر وہ نارمل ہے 10 سال تک, تو بالکل آپ کو ضروری نہیں ہے ریپیٹ کرانا. دیز آر ریکمینڈیشنز اگر آپ نارمل رسک میں آتے ہیں. تو کیونکہ جی دیکھیں آنت کا کینسر جو ہے فار ایگزامپل, ہر 10 میں سے 9 کینسرز پریونٹیبل ہیں. 90% آف انٹسٹائنل کینسرز, کولن کینسرز آر پریونٹیبل, کیونکہ یہ ایک اسپیسیفک سیکوینس فالو کرتا ہے. ایڈینوما کارسنوما سیکوینس کہتے ہیں ہم اس کو. ایک چھوٹا سا پالپ بنے گا آپ کے انٹسٹائن میں, ہم لوگوں کے بنے گا وہ, اس کو کینسر بننے میں 10 سال لگتے ہیں. کتنا وقفہ دیا اس نے ہمیں. اور جب ہم سمٹمز شروع ہو جاتے ہیں, سمٹمز شروع ہو گئے تو آپ نے بہت لیٹ کر دیا.
اگر ہم 40 سال کی عمر میں ہر کوئی جا کے اپنی ایک بار کم سے کم اسکریننگ کروائے، 50 سال کی عمر تک اس کو کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا پیسہ ہم لوگ ویسٹ کرتے ہیں شادیوں پہ، کھانے پینے میں، کلودنگ میں، سونے میں. لوگ لون لے لے کے شادیاں کرتے ہیں، لون لے لے کے گھر بناتے ہیں، لون لے لے کے گاڑیاں کرتے ہیں، کھانے پینے میں، ویکیشنز میں اڑاتے ہیں. ہیلتھ پہ دھیان نہیں جا رہا ہمارا. یہ ہیلتھ پہ خرچ نہیں کرنا چاہتا بندہ، پریونٹیو چیزیں نہیں سیکھنا چاہتا بندہ، چاہے وہ پریونشن ہائپر ٹینشن کا ہے، چاہے وہ پریونشن ڈائبٹیز کا ہے، چاہے وہ پریونشن کینسرز کا ہے. یہ پریونٹیو والا کام ہمارے پلے نہیں پڑ رہا ہے، وہ بہت ضروری ہے. جو آپ نے چیز کہی، جیسے آپ نے آنتوں کے کینسر کے بارے میں بات کی کہ اٹ ٹیکس آلموسٹ اے ڈیکیڈ جب اس اسٹیج پہ آتا ہے، تو کیا سارے کینسرز ایسے ہوتے ہیں یا بہت سارے کینسرز ایسے بھی ہیں جو آئے اور ریپڈلی بڑھے؟ نہیں، آنتوں کا کینسر آپ کو اتنا ٹائم دے گا. بریسٹ کا کینسر آپ کو ڈیپینڈنگ اپون دا ٹائپ، یہ ہارمون پازیٹیو ہے تو انڈولنٹ سلو گروئنگ لیومینل اے ٹائپ ہے تو آپ کو 8-9 مہینے پتہ بھی نہیں چلے گا. اور ٹرپل نیگیٹو بریسٹ کینسر ہے، HER2 پازیٹیو ہے تو ایسے میٹاسٹاسائز ہو جائے گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے اسکریننگ وغیرہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے. 40 کی عمر آپ نے ہٹ کری تو جو سارے کامن کینسرز ہیں اس کے لیے اگر ہم ایک الٹرا ساؤنڈ سال میں ایک بار کروا لیں، ایک پیپ سمیئر سروائکل کینسر کے لیے کروا لیں، ایک سٹول کا ٹیسٹ کروا لیں جس سے ہمیں پتہ چلے کولونوسکوپی کی ضرورت ہے یا نہیں، جس کو ہم FIT ٹیسٹ کہتے ہیں. یہ چیزیں اگر ہم نے کروا لیا 50 سال کی عمر کے بعد میں، پروسٹیٹ کا ایک PSA کروا لیا سمپل بلڈ کا، تو 4 کینسرز کی تو ہم نے ویسے ہی کر لی اسکریننگ. اینڈ اٹ ٹیکس نتھنگ، اٹس جسٹ اے ڈیز ٹائم. ایک دن آپ نے اپنے ہیلتھ کو دیا اور کچھ ایک جتنا تو ان جیسے الٹرا ساؤنڈ میں یا بلڈ ٹیسٹ میں اس میں لگے گا، اس سے زیادہ کو تو یہاں پہ لوگ اپنا سکھ تجھ کھاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح. سو لاسٹ میں میم میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا ہم جس حساب سے کیسز بڑھ رہے ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں، نمبرز کافی زیادہ ہیں، ایک ہمارے یہاں کیا ہیلتھ انشورنس کا وہ کنسیپٹ اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا ہے؟ اور دوسرا یہ، کیا ہمارے پاس اتنی میڈیکل فیسلٹیز ہیں اور وہ افورڈیبل ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں برداشت کر پائیں؟ کیونکہ ہر ایک شخص شاید فائنینشلی اتنا ساؤنڈ نہیں ہے کہ وہ علاج ٹائم ٹو ٹائم کروا پایا. دیکھیے یہ 2 امپورٹنٹ پہلو ہیں اور دونوں الگ الگ ہیں تھوڑا سا. پہلے جو ہیلتھ انشورنس کی بات ہے نا، اس میں ہماری پورے ملک کی ہیلتھ انشورنس پینیٹریشن از لیس دین 13.6%، اور کشمیر میں تو مجھے لگتا ہے 2 یا 3% بھی نہیں ہے. انفارچونیٹلی لوگ ہیلتھ انشورنس کو اور لائف انشورنس کو مکس کر دیتے ہیں، کیونکہ ایک ریلیجس جو ہے سیگمنٹ اس میں آ جاتا ہے. بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پرابلی ریلیجس اسکالرس کے لیے چیز کو ایکسپلین کرنا لوگوں کو کہ ڈیتھ اور لائف انشورنس الگ چیز ہے، ہیلتھ انشورنس الگ چیز ہے. ہیلتھ انشورنس جب یہ بندہ کرتا ہے، دیکھیں جب کینسر پہ ٹریٹمنٹ پہ خرچہ آتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ گاڈ فاربڈ کوئی گزر گیا اور وہ پیسہ اس کی فیملی کو مل گیا، تو وہ الگ کنسیپٹ ہے. ہیلتھ انشورنس مطلب کہ جب آپ کو ضرورت پڑی اس پیسے کی، جب آپ اگر ارننگ ہینڈ ہے اور آپ کو پیسے لگ رہے ہیں، آپ کا بچہ نافہم ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا، کون اٹھائے گا آپ کا خرچہ، ہے نا؟ یا آپ کا خرچہ اٹھانے والے بچے بھی بڑے ہیں، یا آپ گاڈ فاربڈ بچے کو یہ چیز ہے، یا آپ کی اہلیہ کو یہ چیز ہے، ہسبینڈ کو یہ چیز ہے، تو جو ساری سیونگ اس گھر کی ہوتی ہے وہ ساری سیونگ لگ جاتی ہے. کئی بار تو بیچارے لوگ سڑک پہ آ جاتے ہیں بیکاز ٹریٹمنٹ ہیز گون اسکائی ہائی. اب یہ صرف سرجری، ریڈیشن اور کیمو نہیں ہے، آج کل ہم پریسیجن آنکولوجی کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل ہم ٹارگیٹڈ تھراپیز کی باتیں کر رہے ہیں، آج کل ہم امیونو تھراپیز کی باتیں کر رہے ہیں. اٹ کمز ود اے کاسٹ. دیکھیے کمپنی فری میں کسی کو کچھ نہیں دے گی، وہ انہوں نے اپنا ریسرچ پہ پیسہ لگایا ہوتا ہے، انہوں نے مارکیٹ میں وہ انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے، اور اسپیشلی اگر کم کمپنیز نے انٹروڈیوس کیا ہوتا ہے تو وہ مونوپلی میں اس کے مہنگے رہتے ہیں، کاسٹ بہت زیادہ رہتا ہے. تو یہ خرچے اٹھانے میں، اور جب 60% ہی آپ کے لوگ اسٹیج 4 میں آ رہے ہیں، اسٹیج 4 تو کرونک ڈیزیز ٹائپ بن جاتی ہے، پھر آپ دیتے ہیں ایک رجیم دیتے ہیں، وہ نہیں کام کرتی یا پروگریس کرتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، یہ سب چلتا رہتا. تو ایکسپینڈیچرز گو اسکائی ہائی. تو یہ کنسیپٹ لوگوں میں ڈالنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہیلتھ انشورنس بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ڈیٹ میں، نہیں تو آپ کے بچے، آپ کے گھر والے سب سڑک پہ آ جائیں گے، اور جو چیز ٹریٹیبل ہے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو پائے گا. جہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر کی بات کری تو ہمارے پاس 2 بہت بڑے ہاسپٹلس ہیں، ایک ہمارا اسکمز ہے جو کینسر سینٹر چلاتا ہے، ایک SMHS میں ہے. پر دیکھیں ہماری ریڈیشن مشین صرف 2 ہیں، ہم لوگ 1 کروڑ پاپولیشن کو کیٹر کر رہے ہیں، اور ریڈیشن مشینز ہمارے پاس 2 ہیں، تو ہمارے ویٹنگ لسٹ کتنے بڑھ رہے ہیں. تو پیشنٹس کے پاس میں آپشن کیا بچتی ہے سوائے اس کے کہ وہ باہر جا کے وہ ریڈیشن لے لیں، پھر اگر ان کو اتنا ویٹ نہیں کرنا ہے تو. اور پرائیویٹ میں ابھی آئی نہیں ہے ریڈیشن. لیکن یہ 2 لوگ بھی کتنے کینسرز ہینڈل کر سکتے ہیں، کتنا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں. ان کی تو کینسرز کی ہی ویٹنگ لسٹ اتنی رہتی ہے ان کے اپنے، کہ باقی کے ڈیزارڈرز تو ویسے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں.
تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی اسی طرح سے جو ہے بلڈ اپ کریں. اگر آپ کشمیر سے باہر جا کے دیکھیں تو 70% آف دا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز آر ایکچولی بینگ پرووائڈیڈ بائی دا پرائیویٹ سیکٹر. یس, پرائیویٹ سیکٹر. تو اس میں ہم لوگوں کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس طرح سے اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہم ڈیولپ کریں کہ ہمارے کاسٹ بہت افورڈیبل رہیں پیشنٹس کے لیے, لیکن جو برڈن ہے گورنمنٹ ہاسپٹلس کا وہ ہم شیئر کر سکیں, شیئر بھی کریں, اور کاسٹ بھی ایسا رہے کہ وہ افورڈیبل رہے. ایسا نہیں ہو کہ پیشنٹ کو سڑک پہ آنا پڑے ان ٹریٹمنٹس کے لیے. اگر ہم گورنمنٹ ہاسپٹلس کی بھی بات کریں, فار ایگزامپل اگر کوئی HER2 پازیٹیو پیشنٹ ہے, اس کو میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں بھی مان لیجیے بھیجتی ہوں علاج کے لیے, تو ادھر بھی اس کو جو ڈویل بلاکیڈ ہے, وہ پورٹیزومیب ہے, کوئی اور چیز لینی ہے, تو 6-7 لاکھ روپے کا خرچہ تو وہاں پہ بھی ہونا ہے اس کا. تو یہ کینسرز ایسی چیزیں کہ آپ تھوڑا سا مان لیں سرجری میں بچا بھی لیں گے, لیکن باقی چیزوں میں اس کو پھر بھی لگنا ہے. تو ایک ہم لوگوں نے ایسا ماحول بنانا ہے جہاں پہ یہ سسٹیننگ ہو جائے اس پیشنٹ کے لیے. پہلے تو ہیلتھ انشورنس کی بات ان کے دماغ میں ڈالنی ہے, اور سیکنڈ انفراسٹرکچر کو اتنا روبسٹ کرنا ہے پرائیویٹ میں بھی, تاکہ ادھر سے بھی وہ سپورٹ مل سکے اس پیشنٹ کو. اس کو دلی نہ جانا پڑے, بامبے نہ جانا پڑے, بنگلور یا پنجاب نہ جانا پڑے اس ٹریٹمنٹ کے لیے. ادھر رہ کے اس کو اسی فیسلٹی میں اتنی ہی ویٹنگ لسٹ میں اتنا کیئر مل سکے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہے کینسرز کو ریلیٹڈ, وہ یہ ہے کہ کینسر صرف ہمارا سرجری, کیموتھراپی, ریڈیشن تھراپی نہیں ہے. یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے. آپ اس پیشنٹ کی بایوپسی کا یا CT اسکین کا یا MRI کا علاج نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس مریض کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ باقی بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ ریڈیشن تھراپی دے رہے ہیں تو اس کی باڈی اتنی ٹالرنٹ ہے کہ وہ لے. کیموتھراپی دے رہے ہیں تو اس کے پاس اتنے ریزروز ہیں کہ نہیں. آپ کو وہ نیوٹریشنلی آپٹیمائز تو نہیں کرنا وہ پیشنٹ پہلے. اس دوران اس کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, تاکہ جو ریڈیشن اور کیموتھراپی اس کے ساتھ میں کوئی ہنڈرنسز نہیں ہو. اسی طرح سرجری کے لیے آپٹیمائز ہوا ہے کہ نہیں, اونکو ریہیبلیٹیشن ہوا ہے کہ نہیں. اب کسی کے بریسٹ کینسر کی سرجری ہوگی, آرم بڑھے گی, اس میں ہم نے وہ فزیوتھراپیز دی ہیں کہ اس کا چانس کم ہو جائے, یا بعد میں اگر ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. سائیکو آنکولوجی کا ایلیمنٹ ہے کہ نہیں, کہ ہم اس کو بتائیں کہ آپ کا اور آپ کے کیئر گیورز کا ہم خیال رکھ پا رہے ہیں. جینیٹک اسیسمنٹ کر رہے ہیں اس پیشنٹ کی کہ نہیں. اسٹوما کیئر ہو رہا ہے, اگر کسی کے آنت کا کینسر تھا, ہم نے اس کو پرماننٹ اسٹوما بنا دیا, اب اس کے اسٹولز ادھر سے نکل رہے ہیں پیٹ میں سے, نہ کہ نارمل پیسیج میں سے. ہم نے اس کو اتنا سپورٹ دے رکھا ہے کہ اگر اس کی کمپلیکیشن ہو رہی ہے ادھر اسٹوما بیگ کی, لگا نہیں پا رہا ہے, اسکن خراب ہو رہی ہے, تو ہم اس کو سپورٹ دے رہے ہیں. یہ چیزیں بلڈ اپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نے یہ چھوٹی سی شروعات ادھر اس سینٹر سے کری ہے. وی آر ٹرائنگ ٹو انٹیگریٹ ایوری تھنگ انٹو دس, اینڈ دس از واٹ از ریکوائرڈ ان آل دا سیکٹرز, ان پرائیویٹ ایز ویل ایز گورنمنٹ. گورنمنٹ تو اپنی پھر بھی ان کا ایک انسٹیٹیوشنل وہ رہتا ہے, بیک اپ رہتا ہے, تو رہتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں ہماری یہ چیزیں ایک چھت کے نیچے نہیں آ پاتی. ہم نے بہت کوشش کرنی ہے کسی طرح سے ہم لوگ سینٹرز کو ڈیولپ کریں اور ہیلپ کریں گورنمنٹ کی جو ہے انسٹیٹیوشنز ہیں ان لوڈس کو کم کرنے کی. چلے, تھینک یو سو مچ میم, اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کینسر کے حوالے سے آپ کو ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹم لگ رہا ہے اپنی باڈی میں, یا آپ کے آس پاس آپ کے جو لاؤڈ ونز ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, اور آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, تو آپ ان کا وقتی طور پہ علاج کرائیں, اسکریننگ کرائیں. سب سے پہلے تو وہ ضروری ہے کہ اسکریننگ کرایا جائے. اور جو چیزیں انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے کہی, یا 40 سال کی عمر میں خاص طور پہ خواتین کے لیے, ان کو ضروری ہے کہ وہ اسکریننگ ٹیسٹ کرائیں, کیونکہ کچھ چیزیں ان میں ایسی ہیں جس کی وجہ سے کینسر بڑھنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں. اور باقی جتنے بھی فیکٹرز ہیں ان کا خیال رکھیں, تاکہ جتنا ہو سکے ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے لیول پہ کہ ہم اس کی اویئرنیس پھیلائیں, اور آپ بھی اس کے بارے میں بات کریں, تاکہ کم از کم ایسی اس بیماری سے ہمیں کشمیر کے لوگوں کو, جموں کشمیر کے لوگوں کو, دنیا بھر کے لوگوں کو نجات ملے. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام معلومات کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.